الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد۔ پچھلی محافل میں شہوت کے مرض سے متعلق گفتگو ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان ایک نیچرل اٹریکشن رکھ دی ہے، اور یہ اٹریکشن جو ہے یہ کئی مرتبہ اتنی زیادہ کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھ کر شہوت محسوس کرتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے گفتگو کر کے بھی اور ایک دوسرے کی بات سن کے بھی یہ اٹریکشن محسوس ہوتی ہے۔ اور اس اٹریکشن کا تعلق صرف جوانوں کے ساتھ نہیں، اٹریکشن اگر بوڑھا بھی کوئی شخص ہے جس کے اندر اب قوت نہیں رہی جنسی تعلق قائم کرنے کی، مگر یہ آنکھ کان اور زبان میں اٹریکشن اور یہ دل کے اندر جو اس چیز کی طلب ہے یہ آخری دم تک رہتی ہے۔ اتنی شدید یہ آپس میں اللہ نے یہ چیز رکھ دی ہے فطری طور پہ کہ کئی مرتبہ نامحرم کا نام سن کے بھی انسان کے دل کے اندر یہ جذبہ جاگ اٹھتا ہے۔ کہنے والے نے کہا ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ تو جب اتنی شدید جذبہ اللہ نے رکھ دیا ہے تو اس جذبے کی تسکین کا حل بھی اللہ نے بیان فرما دیا، اور وہ یہ کہ انسان شادی کرے۔ یہ شہوت کا جذبہ اپنی بیوی کے ساتھ پورا کرتا ہے، چاہے اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرے، چاہے اس سے محبت بھری گفتگو کرے، چاہے محبت بھری گفتگو سنے، چاہے اس پر شہوت بھری نظر ڈالے۔ ان تمام چیزوں کا کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ اس میں ثواب ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر تمہاری نظر کسی نامحرم پہ پڑ جائے اور تمہیں اس کی طرف میلان ہو تو اپنی بیوی سے شہوت پوری کر لیا کرو، کیونکہ تمہاری بیوی کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے۔ یا یوں فرمایا کہ اس عورت کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہاری بیوی کے پاس نہ ہو۔ تو دین اسلام نے معاشرے کو صاف رکھنے کا حکم دیا۔ انسان صرف جنسی تعلق نہیں، ذہنی طور پہ بھی اپنی بیوی ہی کی طرف متوجہ ہو، اور بیوی جو ہے وہ شوہر کی طرف متوجہ ہو۔ یہ واقعتاً اللہ کا بندہ ہے، اور جو آسانی سے ادھر ادھر اٹریکٹ ہو جاتا ہے، خوب آسانی سے ادھر بھی نگاہ اٹھا لی ادھر بھی نگاہ اٹھا لی، کسی نے فون کیا کر دیا کہ اس کے ساتھ نامحرم کے ساتھ گفتگو میں شروع ہو گئے، یا ادھر ادھر رشتہ دار آ رہے ہیں تو عورتوں میں بیٹھنے کا شوق ہے۔ یہ تمام چیزیں نشانی ہے کہ ابھی
انسان کو اپنے اندر کا پتہ ہی نہیں ہے کہ باطنی طور پہ وہ اللہ سے کتنا دور ہے۔ یہ خود دل گواہی دے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ انسان کو جب اپنا دل گواہی دینا شروع کر دے یہاں یہ غلط کام ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ ہاں اب مراقبے کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو ذکر و اذکار کرنے کا فائدہ یہ کہ انسان کا دل اس کو بتائے کہ یہ غلط چیز ہے۔ تو ہم نے آنکھوں کی شہوت کے بارے میں گفتگو کی۔ صرف آنکھ سے شہوت پوری ہوتی نہیں بلکہ کانوں کے ذریعے سے اور زبان کے ذریعے سے بھی انسان شہوت پوری کرتا ہے۔ نامحرم کی گفتگو سنتا ہے تو کانوں کا زنا، اور نامحرم کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو زبان کا زنا۔ اور کئی مرتبہ انسان دل میں شہوت محسوس کرتا ہے، میلان محسوس کرتا ہے، اور ظاہراً اس کو شو نہیں کرتا۔ کئی مرتبہ انسان کے پاس عہدہ ہوتا ہے تو اس عہدے کی وجہ سے نامحرم اس سے رابطہ کرتا ہے، اور نامحرم کے رابطے میں گفتگو ہو بھی رہی ہے، گفتگو سن بھی رہے ہیں، اور دل میں ایک جذبہ اٹھتا ہے۔ کئی سارے نوجوان وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بیگم کی طرف اٹریکشن نہیں، اور نامحرم کی گفتگو سننے کو بہت مزہ۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ گھر میں جو کھانا پکتا ہے وہ پسند نہیں ہے، اور دوسری جو کھانا ہے جو دوسرا بندہ کھا رہا ہے بس دل چاہ رہا ہے اس سے چھین کے کھا لیا جائے۔ تو حلال کھانے کا دل نہیں اور حرام کی طرف توجہ ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اپنی بیوی سے اپنی کانوں کی لذات، زبان کی لذات یا اپنے دل و دماغ کی لذات پوری نہیں کرتا، بیوی پہ محبت کی نظر نہیں ڈالتا، بیوی سے محبت کی بات یا محبت کی بات سنتا نہیں، اور دوسری طرف توجہ۔ اس معاملے میں مرد جو ہے وہ بہت ہی زیادہ غلطی کا شکار، عورتیں اتنی زیادہ غلطی کا شکار نہیں۔ عورت کی غلطی اس معاملے میں یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے کیونکہ شادی ہو گئی ہوتی ہے تو بہت سارے معاملات گھر کے ہوتے ہیں، بچوں کے معاملات، تو گھر کے ملازمین کے معاملات، تو معاشی معاملات، تو رشتہ داروں کے معاملات، بیماریوں کے معاملات، تو ان معاملات کے اندر ٹینشنز آتے ہیں۔ تو جو بیوی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک زندگی کے اندر ٹینشن کے حالات آتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے بیوی کئی مرتبہ بھول ہی جاتی ہے کہ یہ محبت کی الفاظ کہنا اور محبت کی گفتگو کرنا یہ بھی میری شادی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اب شوہر کو ہر وقت چڑچڑاپن مل رہا ہے گھر سے، اور دوسری طرف آفس جاتا ہے تو آفس میں جو ملازمہ ہے وہ خوب محبت کی گفتگو کرتی ہے، تو کئی مرتبہ مرد نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ ضرورت اس کی جو پوری ہے وہ اپنے گھر سے نہیں ہو رہی۔
تو یہ دو طرفہ مسئلہ ہے. ایک وہ مرد ہے جس کے گھر میں یہ ضرورت پوری ہو رہی ہے مگر پھر بھی ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا، اور ایک وہ مرد ہے جس کی ضرورت بیوی تو گھر میں ہے مگر یہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی، آپس میں ناراضگی اتنی ہے. مگر مومن وہ ہے جو یہی سوچے کہ میری ضرورت میں نے گھر ہی سے پوری کرنی ہے، باہر سے پوری کرنے کا سوال ہی نہیں. ایسے بندے کو اللہ تعالی گھر سے ہی ضرورت پوری بھی کرواتے ہیں اور ولایت کا نور بھی عطا کرتے ہیں. آج کل کے موبائل فون پہ کانوں کا زنا بھی، آنکھوں کا زنا بھی، زبان کا زنا، کہ صرف یہ نہیں کہ جنسی تعلق قائم کر کے شرم کا جو ہے اس کو سیٹسفائی کرنا ہے. یہ لذت آنکھوں سے بھی، کانوں سے بھی، زبان سے بھی پوری ہوتی ہے، اس میں کوئی عمر کا بھی کوئی تعین نہیں ہے. چنانچہ ایک 70 سالہ بزرگ اپنے شیخ سے آ کے کہتے ہیں کہ حضرت، رشتہ دار کی ایک خاتون آج فوت ہو گئی اور آج میں بہت سکون میں ہوں. ان کے شیخ بڑے حیران ہوئے کہ رشتہ دار کی خاتون فوت اگر ہوئی ہے تو تجھے بڑا سکون کیوں آیا بھائی؟ ان کا اس لیے کہ کئی سالوں سے اس کی محبت میں گرفتار، تو کیونکہ صحیح طرح سے پردہ نہیں تھا تو آنکھوں کی شہوت پوری ہوتی، زبان کی، کانوں کی شہوت پوری ہوتی، تو کوئی جنسی تعلق نہیں، نیک آدمی، مگر اس تعلق میں گرفتار بڑھاپے تک، اور نکل ہی نہیں پایا. کہہ رہا آج سکون میں آیا، وہ فوت ہو گئی. تو مومن جو ہے وہ اپنی اس نیچرل ایک فطری ضرورت ہے اس کو اپنی بیوی کے ساتھ پورا کرتا ہے، اور اصل اس کے دل کی محبت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے. نوجوان بھی اور بڑی عمر کے لوگ بھی ایک سوال ضرور پوچھتے ہیں کہ جی اس شہوت کا حل کیا ہے، کیسے میں پاکیزہ زندگی گزاروں. تو انشاءاللہ کل کی مجلس کا ٹاپک ہی یہی کہ پاکیزہ زندگی کیسے گزرے. اللہ تعالی ہم سب کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ.